اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 7واں چیپٹر ہے اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں۔ چند سال جاب کرنے کے بعد مجھے انٹرنیشنل اپرچونٹی ملی اور پھر میں باہر چلی گئی، اور میرے ہسبینڈ ابھی تک سب کانٹیننٹ میں ہی جاب کر رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد انہوں نے بھی اپنی جاب چھوڑی اور میرے ساتھ فورن میں آ گئے اور وہاں بس گئے۔ اب سب سے بڑی مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ وہاں جاب ڈھونڈ پانا اور صحیح سے جاب ملنا۔ میں کیونکہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں تھی، آئی ٹی کا جاب تھا میرا، تو بہت ساری اوپننگس تھی آئی ٹی کے لیے اور جاب بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ وہ مینجمنٹ فیلڈ کے تھے، تو ان کے لیے جاب ملنا کافی سخت ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آگے کی سٹوری وہ خود بتائے تو بہتر ہے۔ جی، یہ صحیح فرما رہی تھی کہ میری کریئر کے لیے بہت کم اوپننگز تھے اور جاب ڈھونڈنا بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں تقریباً 3 مہینے سے جاب ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے پھر بھی کوئی جاب نہیں ملا۔ تو میرے ہاتھ میں کافی وقت تھا، اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آن لائن اسلامک لیکچر سننا شروع کر دیا تھا۔ تو تقریباً مجھے آن لائن ایک قرآن سے ریلیٹڈ لیکچر سیریز ملے تھے، تقریباً 30 لیکچرز تھے اس میں۔ جب میں نے وہ لیکچر سنے تو میرا نظریہ قرآن کے نزدیک پوری طرح سے بدل گیا تھا، اور میں قرآن سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا اور بہت زیادہ وقت اپنا قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں لگا رہا تھا۔ اور پھر مجھے بعد میں ایک اور سیریز ملی انٹرنیٹ پر، تقریباً 35 لیکچرز تھے اس میں جو امام علی کے بارے میں تھے، اور وہ سننے کے بعد بھی میرا نظریہ اہل البیت کی نسبت کافی بدل گیا تھا، اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حالات، مخصوصاً رسول خدا کے وفات کے بعد ان پر جو مشکلات گزری ہیں، اس سے ریلیٹڈ میرا جو نظریہ تھا وہ کافی بدل گیا تھا، اور ان حالات سے میں بہت زیادہ حد تک واقف ہو گیا تھا۔ ایک طرف میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، دوسری طرف یہ لیکچرز سن رہا تھا۔ تو یہ جاب ڈھونڈنے کی بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے انٹرویو کال آتے تھے، لیکن انٹرویو کے بعد کوئی مجھے واپس بلاتا نہیں تھا۔ کافی سخت وقت گزر رہا تھا۔ پھر میں نے وہاں پر جو افراد پہلے سے موجود تھے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہاں جاب نہیں مل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم یہاں نئے ہو، تمہارے پاس یہاں کی ریسیڈنس پرمٹ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس انٹرنیشنل جاب کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو فعلاً جو جاب ملتا ہے وہ لے لیجئے، اس سیلری کو مت دیکھیے، انکم کو مت دیکھیے۔ اگر تمہیں کوئی $1000 بھی دے رہا ہے تو بس لے لیجئے اور اپنا کام شروع کر دیجئے، تاکہ تمہیں کچھ سال تک یہاں کا ایکسپیرینس مل جائے۔ پھر ایک بار تمہیں یہاں کا ایکسپیرینس حاصل ہو جائے تو پھر جاب چینج کرنا اور پھر بہتر سیلری کی تلاش میں نکل سکتے ہو۔ میں نے کئی انٹرویوز دیے۔ ایک انٹرویو میں نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم میں دیا تھا، پھر بہت دنوں تک ان سے کوئی جواب نہیں آیا، ان سے کوئی کال نہیں آیا۔ کرسمس کی چھٹیاں ختم ہو گئی، نیو ایئر کی چھٹیاں ختم ہو گئی۔ پھر نیو ایئر کی چھٹیوں کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا اور کہا کہ فائنل انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ آ کر اپنا فائنل انٹرویو دے دیجئے۔ جب میں فائنل انٹرویو کے لیے گیا اور انٹرویو دیا تو انہیں میرا ریزیومے پسند آیا، انہیں اچھا لگا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کتنی سیلری چاہیے؟ تو میں نے ایک بہت ہی بڑا فگر بتایا، بہت ہی بڑا فگر، اور انہوں نے فوراً مان لیا اور کہا کہ آپ اگلے ہفتے آ کر اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جانا۔ تو میں اگلے ہفتے جب اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ یہ شرطیں مانتے ہیں تو میں آپ کی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو مجھے یہ جاب نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ میں نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں شیو نہیں کروں گا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں نامحرم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، چاہے پھر وہ آفس میں ہو یا پھر کلائنٹ کے پاس، میں کسی بھی نامحرم خواتین سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے میری تینوں شرطیں سنی اور کہا آپ کو ہم کام پر رکھتے ہیں، ویلکم ابورڈ، آپ کو ہم نوکری دیتے ہیں۔ جب میں آفر لیٹر لے کر واپس پہنچا اور پھر اپنے دوستوں سے بات کرنے لگا تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسا ایسا جاب ملا ہے اور اتنی سیلری ملی ہے، تو وہ بڑا تعجب کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ ان میں سے کئی لوگ یہاں پر 5 سال سے بسے ہوئے تھے، ان کے پاس یہاں کا گرین کارڈ بھی تھا، اور بلکہ یہ یہاں کے سٹیزن ہو گئے تھے، اور 5 سال تک جاب کرنے کے بعد بھی انہیں اتنی سیلری نہیں مل رہی تھی جو کہ میں وہاں پر تازہ پہنچا تھا، مجھے پہنچ کر 3 مہینے ہوئے تھے، میرے پاس نہ وہاں کی ریسیڈنس پرمٹ تھی، نہ میرے پاس گرین کارڈ تھا، نہ میرے پاس سٹیزن شپ تھی، اور پھر بھی مجھے ان سے بہت زیادہ سیلری مل رہی تھی۔
مجھے یاد ہے جب سے ہماری شادی ہوئی تھی تو میرے وائف کے دل میں چیریٹی پروگرامز کے لیے اور رفاہی کام کے لیے ایک خاص جگہ تھی. وہ ہمیشہ چاہتی تھی کچھ نہ کچھ چیریٹی کام کریں. تو جب ہم نے ہماری پہلی جاب لی تھی جس کی سیلری بہت ہی کم تھی، بہت ہی کم، تو تب سے ہی ہم کچھ نہ کچھ چیریٹی کام کر رہے تھے. تو ہم دونوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا کہ اپنی اپنی سیلری میں سے ایک 15 سے 20% سیلری نکالیں گے اور 2 غریب بچوں کے ایجوکیشن کو سپورٹ کریں گے. تو میری سیلری سے میں ایک بچے کو سپورٹ کرتا تھا، پھر وہ اپنی سیلری سے ایک بچے کو سپورٹ کرتی تھی. پھر دھیرے دھیرے جیسے ہم کریئر میں آگے بڑھتے گئے تو ہماری سیلری بڑھتی گئی. جیسے جیسے سیلری بڑھتی گئی تو پھر ہم زیادہ بچوں کو ایجوکیشن میں سپورٹ کرنے لگے. آہستہ آہستہ 2 بچوں سے وہ 15 بچے ہو گئے، اور بس 2-3 سال کی مدت میں ہی 15 سے 50 بچوں کو ہم سپورٹ کرنے لگے تھے. پھر جب ہم باہر چلے گئے تو فورن میں جاب لگی تو وہاں سیلری بہت اچھی تھی، ڈالرز میں پیسے مل رہے تھے، تو کافی سیلری بچتی تھی. تو اس سیلری سے اور وہاں پر کچھ دوستوں سے بات کر کے فنڈ ریزنگ کر کے وہ ساری سیلری جمع کر کر ہم نے تقریباً 200 سے بھی زیادہ، بلکہ تقریباً 225 یا 250 جتنے بچوں کو ہم ایجوکیشن سپورٹ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ بچے کنڈر گارٹن یعنی KG سے لے کر انجینئرنگ تک تھے. تو ہم KG سے لے کے انجینئرنگ تک کے بچوں کی فیس بھرتے تھے، اور تقریباً یہ بچے 250 سے 250 بچے تھے. اس میں ہماری سب سے بڑی مدد یہ تھی کہ جب ہم نے جاب شروع کی تھی تو ہم پہلے سے ہی ہمارا طریقہ جو تھا پیسوں کے معاملے میں وہ دوسروں سے ہٹ کے تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دوست جو تھے، ہمارے کلیگز جو تھے، ہمارے باسز جو تھے، یہ لوگ کی جب سیلری آتی تو یہ سب سے پہلے اپنے گھر کے خرچے نکالتے، اپنے لائٹ کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، گھر کا سامان، یہ سب خریدتے، اور ان کے ادھاریاں جو ہوتی تھی کار لون اور ہوم لون یہ سب بھرتے تھے. اور اس کے بعد ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچ جاتے تھے اس پیسوں سے وہ سیونگز اور انویسٹمنٹ کا پلان بناتے تھے. لیکن ہم نے شروع سے ہی ہمارا طریقہ الٹا رکھا. جیسے ہی سیلری آتی تو ہم سب سے پہلے ہماری سیلری میں سے سیونگز کا اماؤنٹ اور انویسٹمنٹ کا اماؤنٹ نکال دیتے، اور اس کے بعد جو پیسہ بچتا اس سے ہم پھر پلان کرتے کہ گھر میں کیا سامان لانا چاہیے، گروسری کیا ہونی چاہیے، کتنا خرچہ کرنا چاہیے اور کہاں خرچہ کرنا چاہیے. اور اس وجہ سے یہ طریقہ اپنانے کی وجہ سے شروع کے سال میں جب ہم نے جاب شروع کی تھی تب کم سیونگز ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ہماری پوزیشن بڑھتی گئی 2-3 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری تقریباً 60% سے زیادہ سیلری سیونگز میں چلی جاتی تھی اور انویسٹمنٹ میں چلی جاتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. آگے جا کر یہی سیونگز کے پیسے، یہی انویسٹمنٹ کے پیسے ہمارے کام آئے ان بچوں کی ایجوکیشن سپورٹ کرنے میں. تو ایک طرف یہاں ہم فورن میں جاب کر رہے تھے، پیسے کما رہے تھے، دوسری طرف ہم یہ لیکچر سن رہے تھے، اور یہ لیکچرز کی وجہ سے ہماری زندگی پر ایک بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوا تھا. ہمارا پورا رویہ زندگی کی نسبت بدل گیا تھا. ہم ہر روز تقریباً چند گھنٹے قرآن کے ساتھ بتاتے تھے، قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، اور ہم اور زیادہ جاننا چاہتے تھے. تو پھر ہم نے کچھ افراد سے پوچھا، کچھ دوستوں سے پوچھا، کچھ رشتہ داروں سے پوچھا کہ آپ کیا کوئی ایسی کتاب جانتے ہیں جو ہمیں قرآن کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بتائے، اور زیادہ ان ڈیپتھ انفارمیشن دے سکے. تو انہوں نے ہمیں تفسیر المیزان کا ایڈریس دیا. انہوں نے کہا آپ تفسیر المیزان پڑھیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو مدد ہو جائے گی. تو تفسیر المیزان ہمارے ہاتھ لگ گئی جو علامہ طباطبائی کی کتاب ہے، اور واقعاً کیا امیزنگ کتاب ہے یہ. اس کتاب نے ہماری زندگی کو پوری طرح بدل دیا ہے. دوسری چیز جو ہماری زندگی پر جس کا سب سے بڑا امپیکٹ رہا ہے وہ وہاں کی لوکل کمیونٹی تھی. وہ واقعاً وہاں کے لوگ حقیقی اسلام کو فالو کرتے تھے، وہی اسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایا تھا اس اسلام کو فالو کرتے تھے، نہ رسم و رسومات کا اسلام اور دین جو ہم ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں دیکھتے تھے. واقعاً وہ لوگ اپنی حیثیت، اپنی قابلیت سے بھی آگے جا کر جتنا ہو سکتا تھا کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہماری مدد کرے اور دوسروں کی مدد کرے. تو یہ ساری کلاسز اٹینڈ کرنا، آن لائن لیکچر سننا، تفسیر المیزان پڑھنا، یہ سب چیزوں کی وجہ سے ایک ہمارے دل میں ایک آنکھ سی جیسے لگ گئی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ ہماری زندگی میں بہت بڑی چیز مسنگ ہے. بہت ہی ریسٹلیس اور ایک بےتابی سی ہماری زندگی میں چھا گئی تھی. کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ ہم یا تو کچھ غلط کر رہے ہیں، کہیں غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یا پھر ہم نے کوئی ایسا راستہ انتخاب کیا ہے جس کا نتیجہ اور آخرت کوئی بڑی کامیابی نہیں، بالکل چھوٹی سی جیت ہوگی. اور یہ ہمیں کافی پریشان کر رہی تھی. ہم دونوں کو ریئلائز ہوا کہ
دین کے بارے میں اتنا کچھ جاننا باقی ہے، اور دین میں اتنا کچھ ہے جاننے کے لیے کہ ہم کبھی ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ کتنا ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا، اور احساس ہو رہا تھا کہ کتنا ضروری ہے یہ چیزیں ہم جانیں اور لوگوں کو بتائیں۔ مخصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ہمارے خود کے شہر میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، تو ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ انہیں جا کر یہ ساری چیزیں بتانی ہوگی۔ ہمیں یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اب تک کی زندگی میں ہم جو بھی دین فالو کرتے آ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ حقیقی اور واقعی دین ہے، یہ سب غلط تھا۔ جو دین رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے اور جو دین پر ہم عمل کر رہے تھے، اس میں بہت زیادہ سے زیادہ اگر کمپیئر کریں گے تو 5% ریالٹی ہے۔ باقی کا دین تو رسم و رسومات سے بھرا ہوا ہے۔ جس خدا کو ہم جانتے ہیں وہ خدا وہ نہیں ہے جو اسلام نے معرفی کی ہے، جو اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ جو خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خدا وہ نہیں ہے جس کو رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ جو خدا کو ہم جانتے تھے وہ خدا تو اسٹرکٹ، پنش کرنے والا اور جہنم کی آگ میں ڈالنے والا۔ ہمیشہ ہم سے کہا جاتا تھا خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، جبکہ اصلی خدا جو اسلام کا خدا ہے وہ بہت ہی مہربان، رحم کرنے والا اور عادل خدا تھا، جو سب کو بخشنے والا خدا تھا۔ وہ واقعاً ایسا خدا تھا جو ہمیشہ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا تھا، مگر یہ کہ اس کے بندے جان بوجھ کر اور ضد میں آ کر خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور خود کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر خدا کے پاس کوئی رحمت نہیں، کوئی رحم نہیں ہے، بس اپنے ہاتھ سے جو کمایا تھا وہی عذاب ان بندوں کو دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب ہم اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔